آپ لگ بھگ سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے کہ ابھی 3-4 دن پہلے ہی ہمارے دیش کے ایک بڑے صوبے یعنی اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے اندر دنیا کی ایک مشہور برانڈ لولو کا مال اوپن ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مال نہ صرف اتر پردیش کا ہی بلکہ پورے نارتھ انڈیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بتایا جا رہا ہے۔ لکھنؤ میں کھلنے والا یہ مال کتنا زیادہ بڑا، کتنا زیادہ اہم اور کتنا زیادہ قیمتی ہے، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس دن اس شاپنگ مال کی اوپننگ ہوئی تھی اس دن نہ صرف اس برانڈ کے مالک خود یعنی یوسف علی اس اوپننگ میں شامل ہوئے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اتر پردیش کے چیف منسٹر یعنی یوگی آدتیہ ناتھ بھی شامل ہوئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، دیش کے پردھان منتری نریندر مودی بھی پہلے ہی اس مال کا معائنہ کر چکے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت دیش کے لیے یہ مال بہت زیادہ اہم ہے۔ لیکن دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ لولو جیسا ایک قیمتی اور بڑا مال شروع ہونے سے پہلے ہی ووادوں میں آ چکا ہے، اور یہ وواد اس وقت شروع ہوا کہ جب پہلے دوسرے ہی دن مال کے اندر کا ایک ایسا ویڈیو وائرل ہوا کہ جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک کارنر پر کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ بس ویڈیو کو وائرل ہوتے ہی پورے سوشل میڈیا پر کوہرام مچ گیا۔ کچھ ہندو آرگنائزیشنز کے ممبرز نے تو یہ تک دھمکی دے ڈالی کہ اگر مسلمان وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت جلد جا کر وہاں پر پوجا پاٹ کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، بات اور بھی آگے بڑھی اور سوشل میڈیا پر لولو مال کا بائیکاٹ شروع ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ ایک مسلمان کا مال ہے اسی لیے ہندوؤں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مال سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے فرضی دعوے بھی چلائے جانے لگے، جس میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کیونکہ یہ ایک مسلمان کا مال ہے اسی لیے یہاں پر جتنا بھی اسٹاف ہے یا پھر یہ کہیے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے اس میں سے 80% تو صرف اور صرف مسلمان ہیں، اور باقی کے بچے ہوئے 20% میں سبھی سمٹ گئے ہیں۔ حالانکہ دوستو، حالات کو بگڑتا ہوا دیکھ کر مال کا جو مینجمنٹ تھا اس نے پریس کانفرنس کر کے سارے سوالوں کے جواب بھی دیے، ایون دوام میں آ کر ان تمام لوگوں پر FIR بھی درج کروا دی کہ جو لوگ ویڈیو میں نماز پڑھتے ہوئے پائے گئے تھے۔ مگر جہاں تک سوال بائیکاٹ ٹرینڈ کرانے کا ہے تو اس کا کوئی خاص اثر دیکھنے کو نہیں ملا، بلکہ نتیجہ تو یہ ہوا کہ جو مال سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے میڈیا پر آ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ بائیکاٹ ٹرینڈ کرانے سے مال کا ہی فائدہ ہوا، کیونکہ اس پورے وواد سے مال کو حد سے زیادہ پبلسٹی ملی، مال کا ایڈورٹیزمنٹ ہوا، اور وہ سارے لوگ کہ جو پہلے اس مال کے بارے میں نہیں جان سکے تھے نیوز چینلز کے ذریعے سے جان گئے۔ اتنا ہی نہیں، ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کا جو آنکڑا تھا اس مال کو وزٹ کرنے کا وہ اس وواد کے بعد اچانک سے اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان سارے ووادوں کی وجہ سے سوشل میڈیا اور نیوز چینلز پر جتنی زیادہ چرچا اس مال کی ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ چرچا اس مال کے مالک یعنی یوسف علی کی ہو رہی ہے۔ ہر جگہ اس مال کے مالک یوسف علی کے چرچے ہیں اور ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ یوسف علی ہیں کون۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ یوسف علی کوئی اور نہیں بلکہ ایک انڈین مسلم ہی ہیں، یعنی انڈیا میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور بعد میں یہ باہر جا کر سیٹل ہو گئے تھے۔ تو چلیے اب آگے ہم انہی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یوسف علی نے زیرو سے لے کر اربوں تک کا سفر کیسے طے کیا، اور بزنس کی دنیا میں انہوں نے اپنی اتنی بڑی سلطنت کیسے قائم کی۔ بزنس کا ایک ایسا امپائر کہ جس کا اثر موجودہ وقت میں دنیا کی لگ بھگ 22 سے 25 دیشوں میں بتایا جاتا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، جو لولو برانڈ ہے وہ ویسے آفیشیلی UAE کا ہی ہے، یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا، مگر اس کے جو چیئرمین ہیں اور جو ندیشک ہیں وہ ایک بھارتی انسان ہیں جن کا نام یوسف علی ہے۔ یوسف علی دراصل کیرل کے ترشور ضلع کے ناٹکا کے رہنے والے ہیں۔ ان کا جنم نومبر 1955 میں ہوا تھا۔ یوسف علی کی 3 بیٹیاں ہیں اور پورا کا پورا پریوار ہی ابوظہبی میں رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یوسف علی اپنی پڑھائی انڈیا سے کمپلیٹ کرنے کے فوراً بعد 1973 میں ابوظہبی چلے گئے تھے، جہاں پر آلریڈی ان کے چاچا رہا کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے لولو ہائپر مارکیٹ کی شروعات کی تھی، اور انہوں نے اپنا سب سے پہلا ہائپر مارکیٹ سن 1990 کے قریب میں شروع کیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار یوسف علی اپنے اس بزنس کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھاتے جا رہے ہیں، اور دن بدن ان کی یہ سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں ان کی گنتی دنیا کے بڑے ارب پتیوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، فوربس مڈل ایسٹ نے عرب ورلڈ 2018 میں یوسف علی کو ٹاپ 100 بھارتی بزنس مین میں پہلی رینک دی تھی۔ 11 اپریل سن 2021 کا دن یوسف علی کے لیے بہت خطرناک دن تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہی وہ دن تھا کہ جب یوسف علی اپنی موت کے بالکل
قریب سے ہو کر لوٹے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دن یوسف علی کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ کریش لینڈ ہوا تھا، اور اس وقت یوسف علی کے ساتھ ساتھ ان کے ہیلی کاپٹر میں 3 اور لوگ بھی موجود تھے۔ مگر اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر وقت پر ہی کریش لینڈ ہو گیا تھا اور سارے کے سارے لوگوں کو بچا لیا گیا تھا۔ اور یہ ہیلی کاپٹر کا پورا ایکسیڈنٹ کیرلا کی راجدھانی کوچی کے قریب میں ہوا تھا، اور اس کا ریزن موسم کی خرابی بتایا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو، بزنس جیسی تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر یوسف علی کو ایک بڑا دانی انسان بھی مانا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یوسف علی کے پاس دل بھی بہت بڑا ہے۔ گجرات کی سونامی سے لے کر باڑھ، سیلاب اور اس طرح کی ہر چیز میں انہوں نے وقت پر ڈھیر سارے پیسے ڈونیٹ کیے ہیں۔ سن 2018 میں جب کیرلا نے ایک خطرناک باڑھ کا سامنا کیا تھا، تب یوسف علی نے اس باڑھ میں اپنا گھر کھونے والے لوگوں کو دوبارہ اپنے گھروں میں بسانے کے لیے لگ بھگ 9.5 کروڑ کی مدد دی تھی۔ دیش کے باقی الگ الگ اسٹیٹس میں بھی جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تب بھی وہ بہت سارا پیسہ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں۔ کورونا مہاماری نے بھی جب دنیا کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی قہر برپایا تھا، تو اس وقت یوسف علی نے بھارت کے راحت کوش میں لگ بھگ 25 کروڑ کا ڈونیشن دیا تھا، اور اس ڈونیشن کے بعد پردھان منتری نریندر مودی نے خود ٹویٹر کے ذریعے سے یوسف علی کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ہر جگہ پر مجبور اور پریشان لوگوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کی وجہ سے ہی یوسف علی کو UAE کی گورنمنٹ نے بھی سرووچ ناگرک کے ایوارڈ سے نوازا تھا۔ بات کریں اگر بزنس کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یوسف علی کا زیادہ تر کاروبار عرب دیشوں میں ہی ہے، اور عرب دیشوں میں بھی خاص طور سے UAE میں۔ اس کے علاوہ دنیا کے 22 الگ الگ دیشوں میں لولو مال اپنی پکڑ بنا چکا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں لولو نام کی یہ برانڈ دنیا کے لگ بھگ 57,000 لوگوں کو روزگار دے رہی ہے۔ بھارت میں بھی لولو برانڈ کے کچھ مالز پہلے سے ہی موجود تھے، لیکن ظاہر ہے یہ سارے کے سارے مال ساؤتھ انڈیا میں تھے۔ نارتھ انڈیا میں لکھنؤ کی شکل میں یہ پہلا مال اوپن ہوا ہے، جس کو نہ صرف اتر پردیش کا بلکہ پورے ہی نارتھ انڈیا کا سب سے بڑا مال مانا جا رہا ہے۔ اس مال کو تیار کرنے میں لگ بھگ 2000 کروڑ کی لاگت لگی ہے، اور یہ پورا مال 11 ایکڑ کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ لکھنؤ کے اس مال میں جہاں ایک طرف 50,000 سے بھی زیادہ